السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 3 سورہ الاعراف کا آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس فراہم کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دیتا ہے اور زینت کا ذریعہ ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لباس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے ہی نہیں جو لباس پہنتی ہو۔ باقی جانوروں کو آپ دیکھیں تو ان کی دموں کے ذریعے ان کی شرمگاہ بالوں کے ذریعے چھپی رہتی ہے۔ انسان ہے جو لباس پہنتا ہے۔ لباس پہننا انسان کی فطرت ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے رکھی ہیں وہ فطرت ہے، یعنی ان کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کو چھپانا، اگر کھل جائے کسی کے کپڑے وغیرہ کسی کے پاس نہ ہو، کیسے وہ شرماتا ہے۔ شرمگاہ کا دکھنا یہ انسان کو شرم محسوس انسان کرتا ہے۔ کپڑے پہننا یہ انسان کو اچھا لگتا ہے، اور کپڑے یہ زینت کی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، رنگ برنگے کپڑے ہے نا، بہترین لباس انسان اختیار کرتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، تو اس سے جسم بھی چھپتا ہے، شرمگاہ بھی چھپتی ہے، اور یہ زینت کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی کا لباس یہ بہت بہترین ہے کہ انسان اندر اپنی روح کو تقوی کا لباس پہنائے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی کا لباس بہتر ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم، تمہارے اوپر، لباس کو، یعنی ہم نے تمہیں لباس دیا، یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور جو زینت کا ذریعہ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو لباس کا مل جانا، یہ جو ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سوچ کر دیکھیے، کپڑے نہ ہوں تو کیسے شرم آئے گی، چلنے کے قابل نہیں رہیں گے ہم لوگ۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چلیے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس نے ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شیطان کا کام ہی ہے کپڑے اتروانا۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے بے شرمی، فحاشی، عریانیت کو پھیلانا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن کے دماغوں پر، جو اسلام سے دور ہوتے ہیں، جن کے دماغوں پر شیطانی اثر مکمل ہو چکا ہوتا ہے، ان کو کپڑے اتارنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتے یہ ہے کہ سب کپڑے اتاریں، میرا جسم میری مرضی، کچھ بھی پہن رہے ہیں، جسم دکھانے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو یہ شیطان کی حرکتیں ہیں۔ اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت تو اتنے کپڑے لوگوں کے اتر جائیں گے، امیجن اور تصور بھی نہیں کیا گیا تھا کہ اس درجے کے کپڑے لوگ اتار دیں گے، کیونکہ جہالت ضرور تھی، لیکن یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ اس درجے کی بے شرمی، بے حیائی پھیل جائے گی۔ آج آپ دیکھیے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو بہکا نہ دے، کما اخرج، جیسا کہ اس نے نکلوایا، ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنت، جنت سے، ینزع، اور اس نے اتروا دی، عنہما، ان سے، لباسہما، ان کے لباس، لیریہما، تاکہ وہ دونوں کو دکھائے، سوآتہما، ان کی شرمگاہ، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تاکہ انہیں، اچھا، یقیناً وہ اور اس کا لشکر تم کو دیکھتا ہے،
جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بننے دیا ہے جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لائے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اِنَّهُ، بے شک شیطان، ہوا و قبیلہ، اور اس کے گروہ، اس کے چیلے چپاٹے، اس کا لشکر، یراکم، تمہیں دیکھتا ہے، من حیث، وہاں سے، لا ترونہم، کہ ان کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا، ہم نے بنا دیا ہے، شیاطین، شیطان کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ تو بھائی یہ تو شیطان کا کام ہے، اور اللہ نے ہمیں لباس دیا، ایک پاکیزہ زندگی دی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنا سطر کو چھپا کے رکھیں۔ مردوں کا سطر ناف سے لے کے پیروں تک کا، عورتوں کا سطر ہتھیلی، دونوں پیر اور چہرے کو ہٹا کر پوری باڈی سطر ہے۔ اب لباس بھی ایسا ہونا چاہیے جو بہت باریک نہ ہو، جس سے بدن چمک رہا ہو، اور نہ اتنا چست ہونا چاہیے کہ وہ بدن باڈی کے شیپ سے ہی ایسا چپک چکا ہے کہ باڈی کا شیپ پورا ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ لباس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی چھپ جائے، جو اعضاء ہیں جن سے شہوت ابھرتی ہے، وہ اعضاء ایک دم چھپ جانا چاہیے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو ننگا پٹنگا کرنا، وہ چاہتے ہی یہ سب ننگے پٹنگے ہو جائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ کسی بھی موڑ پہ جا کے، کسی بھی اسٹیج پہ جا کے سیٹسفائیڈ نہیں ہونے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کپڑے اتار دیے پھر بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ بولے انہیں سڑک پہ آ کے ڈانس کرنا ہے، سڑک پہ ڈانس کر لیا چلو، پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ شیطانی کام میں کبھی اطمینان حاصل ہوگا ہی نہیں۔ پھر کہ صاحب سم لینکنگ کرتے ہیں، لڑکا لڑکا، لڑکی لڑکی، اس میں بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو پھر اور جانوروں کی طرح کرتے ہیں، جانوروں سے کرتے ہیں۔ شیطان کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا دے سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ چلیے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، اور اللہ ہی نے ان کو اس کا حکم دیا تھا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہرگز بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں گڑھتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اصل میں ہوتا کیا تھا، فاحشہ کہتے ہیں کھلی ہوئی برائی کو، کھلی ہوئی بے حیائی کو کہتے ہیں۔ مشرکین عرب جن کو اہل حرم کی طرف سے لباس نہیں ملتا تھا، یا انہوں نے ایسے ہی بنا کے رسم بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ یہ ننگے طواف کرتے تھے، جیسے ہمارے ملک میں بھی ایک گروہ ہے نا جو ننگا پھرتا ہے، تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں ننگے طواف کریں گے ہم، تو ننگا طواف کرتے تھے یہ پورا، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ یہ تو کھلی ہوئی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور تمہارے باپ دادا اگر کرتے بھی تھے تو کیا ان کو پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا؟ اللہ ایسی بے شرمی اور بے حیائی والے باتوں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ لوگ کرتے ہیں، فاحشہ کھلی ہوئی بے حیائی، ایک تو ہوتا ہے بے شرمی بے حیائی والا کوئی کام کر رہے ہو لیکن دنیا کے سامنے نہیں ہے، وہ آپ اور آپ کا اللہ۔ ایک ہوتا ہے ایسی بے شرمی بے حیائی والے کام کرنا کہ پوری دنیا جانتی ہے، تو ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور آج بھی ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ کرتے تھے فاحشہ کھلی ہوئی بے حیائی والے کام، قالو، تو کہتے تھے وجدنا علیہ، ہم نے پایا ہے اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، واللہ، اور اللہ نے، امرنا، اس کا حکم دیا ہے ہمیں، بہا، قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یأمر، حکم نہیں دیتا، بالفحشاء، بے شرمی والے کاموں کا۔ اتقولون، کہ تم اللہ پر کہتے ہو ما، وہ بات، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ آگے دیکھیے، قل امر ربی بالقسط، اچھا جی، آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار تو انصاف کا حکم، میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ خدا کی طرف سیدھا کرو، اور اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ
اسی کے لیے عبادت کو خالص رکھو. کما بدأکم تعودون، خدا نے جس طرح تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم کو دوبارہ پیدا کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے. انصاف کا مطلب یہ کہ واقعی میں جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں اس کو کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ لباس پہنو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، بے شرمی والے کاموں سے بچو. اور تم نے کیا کر دیا؟ بے لباس رہنا، بے لباس ہو کر طواف کرنا، من گڑت باتیں، تمام طرح کی ریتی رواج، سماج میں انصاف کو قائم نہ کرنا، یہ تمام رسم و رواج تم نے رکھی ہے تو ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انصاف کرو. قل، آپ فرما دیجئے، امرا، اللہ نے حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے حکم دیا ہے، بالقسط، انصاف کا، واقیم، اور اس بات کا کہ تم قائم کرو، تم قائم کرو. اچھا، واقیم، اور تم کر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت سیدھا رکھو، ہے نا، یعنی نماز قاعدے سے پڑھو. وادعوہ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، مخلصین، اس حال میں کہ تم خالص کر رہے ہو، لہو، اسی کے لیے، دین، یعنی صرف اس کی عبادت کرو. کما بدأکم، جس طرح کے بدأکم، اس نے تم کو پیدا کیا شروع میں، تعودون، اسی طرح وہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے. آگے دیکھیے، فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے اور بعض لوگوں کے لیے گمراہ ہونا مقدر ہو چکا ہے. جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، جن لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کی تو وہ گمراہ ہیں ابھی تک. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، ان لوگوں نے یقیناً اللہ کے مقابلے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور وہ اپنے آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہی درست راستے پر ہیں، حالانکہ انہوں نے تو شیطان کے راستے کو فالو کر رکھا ہے. فریقاً، بعض لوگوں کو، ہدا، اللہ نے ہدایت دے دی، وفریقاً، اور بعض لوگوں کو، حق کا مقدر ہو چکا ہے، علیہم، ان کے لیے، ضلالہ، گمراہی. انہم، ان لوگوں نے، اتخذوا، بنا لیا، شیطان کو، اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت پر ہیں. آگے دیکھیے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنے لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو، فالتو میں خرچ نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی وہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اس آیت میں بہت کام کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ہم لوگوں کے لیے، مطلب جو چل رہی ہیں پریزنٹ میں جو چل رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو اپنے کپڑے پہن لیا کرو. کپڑے تو ہم پہنے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ زینتکم، اچھے کپڑے، ایسے کپڑے جس کو پہن کر تم نارمل جا سکتے ہو کہیں پر. لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ہم لوگ مسجد جاتے ہیں تو ٹوپی وہی پلاسٹک کی لگا لی، مسجد میں جو کالی پیلی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ لگا لی، اور لنگی پہنے تو اٹھ کے فوراً مسجد میں چلے گئے. کہیں کا اگر کلچر ہے لنگی تو الگ بات ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ، جیسے ہمارے یو پی میں لنگی نارمل لوگ سونے کے لیے پہنتے ہیں، گھر کے باہر تک جانے کے لیے پہن لیتے ہیں، لیکن پروگرام فنکشن میں لنگی پہن کے کوئی نہیں جاتا ہے. تو اچھی جگہوں پر اگر آپ ایسے نہیں جا سکتے تو کم از کم مسجد بھی نہیں جانا چاہیے. اسی لیے فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اگر آپ مسجد میں ایسے گندی سندی حالت میں جاتے ہیں کہ اس حالت میں آپ کہیں اور نہیں جا سکتے تو فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے. تو جب مسجد جائیے تو صاف ستھرے ایک دم بہترین ہو کے، نارمل آپ کہیں بھی روڈ وغیرہ کہیں بھی جا سکتے ہو، ٹھیک ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو، لے لو، زینتکم، اپنا اچھا لباس، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں، ہے نا، ہر نماز کے وقت میں کیا کر لو، ارے کہاں چلا گیا، ہر نماز کے وقت میں اپنا لباس پہن لو، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، وکلو، اور کھاؤ، واشربو، اور پیو، یعنی کھاؤ، کھانے پینے کی فل اجازت ہے، ولا تسرفو، لیکن فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے، جتنی ضرورت بس اتنا. یہ بھی فضول خرچی ہے کہ دن بھر ہوٹل چل رہے ہیں، روزانہ ہوٹل بازیاں چل رہی ہیں، روزانہ جوتے ہیں پھر بھی جوتے لانے کی شوق ہے، بس خواہ میں چیزیں لائی جا رہی ہیں، ضرورت نہیں ہے، پھر بھی پیسے کو سیو کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہے نا.
اپنے پیسے کو بڑھاؤ، کاروبار کرو۔ اللہ فرما رہا فضول خرچی مت کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا ہے مسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو۔ تو یہ صاحب آج کا ہمارا رکوع ہو گیا۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز میں نے اتنی خوشبودار عطر آج تک نہیں دیکھی۔ یہ ہے ایم قاسمی پرفیوم کا لگژری گفٹ سیٹ۔ یہ ایک دم پریمیم گفٹ پیک ہے اپنے بھائی، فرینڈز، رشتہ دار وغیرہ کو گفٹ کرنے کے لیے۔ 4 ٹائپس کے اس کے اندر آپ کو عطرز ملیں گے اور ان سبھی عطرز کا ایک اپنا الگ ہی رول ہے، الگ ہی خوشبو کے ساتھ۔ پرپل شنایا، سلطان، الحرم، الحرمین۔ اور گائز اتنا لانگ لاسٹنگ ہے، جب آپ گھر سے لگا کر نکلو گے، گھر لوٹنے کے بعد شام کو اس کی خوشبو آپ کے ساتھ رہے گی، جانے والی نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی کچھ یونیک گفٹ ڈھونڈ رہے ہو اس بار کچھ یونیک کرنے کے لیے، تو یہ گفٹ سیٹ آپ کے لیے بالکل مست ہے۔ کسی کو بھی آپ گفٹ دیں گے وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ تو اگر آپ اس سے آرڈر کرنا چاہتے ہو تو آپ اس نمبر پر آرڈر کریے گا۔ یہ ایک کی پرائز 699 روپیز میں یہ گفٹ سیٹ دیا جا رہا ہے، جس میں 4 عطرز ہیں، لانگ لاسٹنگ کے ساتھ، لائٹ فریگننس کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو یہ گفٹ سیٹ چاہیے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریے گا۔ ہماری ویب سائٹ بھی ہے myhadaya.in، آپ اس کو یہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے، آپ کو بس کلک کرنا ہے۔ آپ کو یہاں پر ایڈ ٹو کارٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد اپنی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے اور یہاں پر آرڈر پلیس کا آپشن ملے گا، بس آپ کو یہاں کلک کرنا ہے اور یہ گفٹ سیٹ آپ کے پاس 5 ڈیز کے اندر آ جائے گا۔